والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله. یوسف کے شروع میں کہا نقص علیک، نحن نقص علیک. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ. یہ قرآن مجید چلتے چلتے آگے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ میرے محبوب ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں. وہاں کہا ہم نبیوں کے قصے سناتے ہیں، یہاں کہا ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اللہ کے پیاروں کے قصے ہیں، باتیں ہیں، نبی پاک کو اللہ نے بتایا کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا. تو دل کیونکہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جس دنیا میں ہم ہیں یہاں تو قرار ہے ہی کوئی نہیں، چین ہے ہی کوئی نہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے، غبار ہی غبار ہے. اس وقت تو دلوں کو چین ہی کی ضرورت ہے. اور ان ہمارے بے قرار دلوں کو سکون ان اللہ کے پیاروں کی زندگی سے ہی نصیب ہو سکتا ہے. اس لیے آج ہم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا عرس منا رہے ہیں. بس ایک آدھ دن آگے پیچھے ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ عرس کا دن بھی وہی ہو، جمعہ کے دن بھی وہی ہو. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کا نام نامی ہے محمد. کیا نام ہے؟ محمد. لقب ہے آپ کا نظام الدین. بعض اوقات ہوتا ہے نام پردے میں چلا جاتا ہے، لقب آگے نکل جاتا ہے. یہ بہت مقامات پہ ایسا ہوا ہے. حضرت بابا فرید کا فرید الدین نہیں، مسعود نام ہے، لیکن ان کا مسعود گنجے شکر پیچھے چلا گیا، فرید فریدی ہو گئی. بے شمار بزرگ ہیں جن کا ایسا ہی ہے کہ لقب ان کا صحابہ میں بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نام کسی کو یاد نہیں ہے، نام کسی کو یاد نہیں ہے، ابو ہریرہ ہی ہے. حضرت سفینہ، سفینہ کا معنی کشتی ہے. ان سے کسی نے نام پوچھا، کہنے لگے نہیں بتاؤں گا. بھئی نام کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کہا وہ نام میرا ماں باپ نے رکھا تھا، سفینہ نبی پاک نے بولا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے تو اپنے نام آپ ہی پردے میں کر دیے. انہوں نے ان لفظوں کو چن لیا اپنے لیے جو محبوب کی زبان سے نکلے تھے.
تو حضرت نظام الدین اولیاء کا اصل نام محمد ہے، اور آپ کے والد کا نام احمد تھا، والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ زلیخا تھا۔ آپ ہجرت کر کے براستہ لاہور بدایون میں پہنچے تھے۔ بدایون اصل آپ کا علاقہ تھا، نانا بھی دادا بھی ہجرت کر کے وہاں۔ آپ سید ہیں، یعنی سیدہ خاتون جنت کی اولاد ہے، نسباً سید ہیں، اور مشرباً چشتی ہے۔ کیا ہے؟ چشتی، مسلکن حنفی، مسلک حنفی، مشرب چشتی، نسب سید۔ چلو جی مبارک ہو، تسی آ گئے۔ میں آکھیا آج مؤذن پیچھے رہ گیا تے قاصد سنیڑا کہہ گیا کہ نمبر ساڈا وزیری آلہ لے گیا۔ ہن تے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر آلہ مذکر ہے، بی بی مؤنث ہے، کسی دے پیو نو ہی سمجھ نہیں آ سکتی کہ چیز کی ہے۔ 7 کروڑ پنجابیوں کو مبارک ہو، تھلے ہی لگے ہو، انشاءاللہ انجی لگے رہو گے، تواڈے نصیب ہی انج دے نے۔ والدہ حضرت بی بی سیدہ زلیخا، اللہ اکبر، اللہ کی شان بے نیاز ہے۔ 5 سال کی عمر ہوئی، والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ پاک جن لوگوں کو بڑا بنانا چاہتا ہے ان کے سرہانے اور تکیے کھینچ لیتا ہے، ان کے سرہانے اور بعض اوقات پورا بستر ہی کھینچ لیتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ بھی چلی گئی، والد پہلے تشریف لے گئے، تو امام قسطلانی کہتے ہیں کہ آواز پڑی، صدا پڑی، مولا تیرا محبوب اکیلا ہو گیا، تیرا محبوب اکیلا ہو گیا ہے۔ تو آواز آئی، ہم نے جان کے اکیلا کیا ہے تاکہ میرے محبوب کا کوئی ظاہری سہارا نہ رہے، پھر اس کے سارے سہارے ہم آپ۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ مشاتگی کی کیا مطلب ہے؟ مشاتگی، مشاتگی کہتے ہیں کسی دیاں زلفاں وچ کنگیاں پھیر، کسی دی زلفاں نو سنوارنا، زلفوں کو سنوارنے کو مشاتگی کہتے ہیں۔ مشاتا کنگی پھیرن والی، زلفاں سنوارن والی۔ تو یہاں ہے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جنہ دیاں زلفاں فطرت تے قدرت آپ سنوارے، جنہ دیاں زلفاں قدرت اپنی کنگی نال سنوارے، انہاں نوں تواڈیاں نہ زلف تراش دی لوڑ ہے، نہ انہاں نوں کوئی ہیئر سٹائل دی لوڑ ہے، انہاں دے سٹائل خدا نے آپ بنائے نے۔ میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن
معنی کو شاید میر حسن کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سادگی گہنا ہے اس سن کے لیے، ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، سادگی گہنا ہے اس سن کے لیے۔ جوانی جو ہے یہ جوانی کا خود حسن ہے، اس میں سادگی بھی ایک حسن ہے، سادگی زیور ہے، سادگی زیور ہے، سادگی حسن ہے۔ تو جو قدرت جن کو خود سنوار کے سجا کے بھیجتی ہے، انہیں کوئی سجائے نہ سجائے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقبال کا یہ شعر ان بزرگوں پہ فٹ آتا ہے۔ مثال بھی دی اقبال نے، وہ کہتے ہیں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت، حسن معنی کو فطرت خود بخود کرتی ہے، لالے کی ہنا بندی۔ گلاب جو ہے نا، گلاب اس کی تو قسمت ہے کہ اس کو مالی لگاتے ہیں، پھر گوڑیاں بھی مالی دیتے ہیں، ان کا پورا باغ بنتا ہے۔ لیکن گلے لالا جو ہوتا ہے، لالا جی گلے لالا جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے پانیوں میں، ندیوں کے کنارے، نہ کوئی لگاتا ہے، آپ ہی اگاتا ہے۔ پھر اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ ارد گرد سفید ہوتا ہے، بیچ میں وہ سرخ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں گلاب کو تو مالی نے لگایا ہے، یہ لالا جی کہاں سے آیا ہے؟ اس کو کس نے اگایا ہے؟ پھر اگا کے ادھر ادھر سفیدگی، بیچ میں مہندی کس نے لگائی ہے؟ کہا جس نے گلے لالا کو مہندی لگائی ہے اسی نے یہ شخصیت بنائی ہے۔ ماں سید زادی، باپ 5 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، غربت نے ڈیرے ڈال لیے، فقر نے ڈیرے ڈال لیے، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، کئی کئی وقت فاقوں میں گزر جاتے۔ جن اس وقت ایک ہی سہارا تھا، یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، مدرسے جن کو بعض لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ کام کے لوگ یہیں سے پیدا ہوئے۔ جتنے ملک کو لوٹنے والے اکثر لٹیرے کالجوں سے پیدا ہوئے، ملک کو ڈبونے والے کہاں سے پیدا ہوئے؟ کالجوں سے پیدا ہوئے۔ ہمیشہ برباد قوموں کو بیچنے والے، قوموں کے سوداگر کہاں سے پیدا ہوئے؟ کچھ مدرسے والے بھی ایسے نکلتے ہیں گندے انڈے، وہ بھی ساتھ پھر مل جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے۔ اس لیے مدرسے، امام غزالی جیسے یتیم کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے۔ یہ مدرسے بڑی عجیب شے ہے۔ ولی یہاں سے نکلے، ابن الحیثم یہاں سے نکلے، ابن الرشد یہاں سے نکلے، ابو علی سینا یہاں سے نکلے، البیرونی یہاں سے نکلے، بڑے بڑے سائنسدان یہاں سے نکلے جنہوں نے پوری دنیا کو روشنی فراہم کی۔ آج بھی یورپ کی رصد گاہوں میں ان کے نام بھی ہیں، کام بھی ہے۔ لیکن جب تک مدرسہ رہا، کیونکہ وہاں ان کے اوپر قرآن کا پہرا رہا، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں خوشتر آں باشد کہ مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ علامہ فرماتے ہیں خوشتر آں باشد، مبارک ہے وہ علم، مبارک ہے
وہ علم خوشتر آں مسلمان اشکنی، جس کو تو نے مسلمان کر لیا، علم کو بھی مسلمان کر لیا۔ کیسے؟ کہا کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، کیونکہ جو بھی علم ہو اوپر قرآن کا پہرا بٹھا دو وہ علم مسلمان ہوگی۔ وہ فزکس ہے، وہ ایسٹرانومی ہے، وہ بیالوجی ہے، وہ زوالوجی، دنیا کا کوئی علم ہے، قرآن کو اس کے پہرے دار بنا دو وہ علم مسلمان ہوگی۔ دوسرے مقام پہ اقبال کہتے ہیں ابو جہل را حیدر کرار کن، ابو جہل را حیدر کرار کن، قرآن کا علم پہ پہرا بٹھا، ایسے سمجھ لے جیسے تو نے ابو جہل کو حیدر کرار بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب علم ابو جہل سے حیدر کرار ہو جائے گا تو پھر اس کی تو ساری شکل ہی بدل گئی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے یہ مدرسے پناہ گاہ رہے ہیں عظیم لوگوں کی، کیونکہ ان کے پاس، جن کے پاس گھر میں کھانے کی روٹی نہیں، انہوں نے فیسیں کہاں سے دینی؟ انہوں تو یونیفارم نہیں پہن سکتے، اتنی مہنگی یونیفارمز ہیں، اتنی مہنگی کہ کوئی درمیانہ بندہ تو ان کے اداروں کی یونیفارم کے پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ کتابیں الگ، خرچے الگ، لالجنگ الگ، بورڈنگ الگ، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ اس لیے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کو ماں نے یتیم ہے، سید ہے، بی بی مانگتی نہیں ہے، مانگ سکتی نہیں ہے، فاطمی خون ہے، محمدی خون ہے، علوی خون ہے، اس کی غیرت کسی کے آگے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ فقر کی غیرت بڑی غیرت ہوتی ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں نئے تخت و تاج نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ فقیر گھرانہ تھا، سید تھے، بی بی کس کے آگے ہاتھ پھیلاتی، وہی غیرت اپنے ماں باپ کے در پہ نہیں جانے دیتی۔ ماں باپ کہیں گے جب گھر والا نہ رہا اب بیٹی ہمارے گھر پہ آ گئی ہے، اور یاد رکھیں جب بیٹیاں بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں تو صرف چھت ہی نہیں گرتی، ستون بھی گر جاتے، یاد رکھیں۔ پھر بی بی میں حمیت غیرت محمدی گھرانے کی، اب اپنے بچوں کو لے کے بی بی ایک طرف بیٹھ گئی، اب نہ گھر اپنا نہ در اپنا، حضرت نظام بھی، ان کے بھائی بھی، غالباً ایک بیٹی بھی، اب یہ مختصر گھرانہ ہے۔ بی بی جیسے تیسے پالتی رہی۔ حضرت نظام کو ایک بزرگ عالم تھے، ان کا نام تھا علامہ علاء الدین اصولی۔ کیا؟ علامہ علاء الدین اصولی۔ وہ غیر مسلم سے مسلم ہوئے، پھر کام ان کا پیشہ جو تھا چوری، ڈاکہ زنی، ادھر سے پلٹے مدرسے میں آئے، نہ ڈاکہ زنی رہی نہ چوری کا کھاتا رہا، سارے کھاتے۔ اللہ اکبر۔ تیری یاد میں جب سے گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے۔ حضرت پیر نصیر الدین کا شعر ہے کہ تیری یاد میں جب سے گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنوں کی جامہ دری رہی نہ خرد کی درد سری رہی، نہ جنوں کی جامہ، ایک تے نہ دی اردو بھی تکڑی ہے، نہ جنوں کی جامہ دری رہی نہ خرد کی درد سری رہی۔
ہن تواڈے کولوں بندہ پوچھ ہی لوے تسی آگو شکر کر اسی جمعہ پڑھانا برفیلے بھائی جان، آپ کہیں گے مجھے شکر کر اساں زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچ۔ ہماری باجیوں نے، ایک باجی نہیں ماشاءاللہ پنجاب دے ہوتے باجیاں ہی باجیاں نے، سبحان اللہ، ہماری باجیوں نے آج مجھ پہ سپیشل احسان کیا۔ آج مجھے پتا چل گیا کہ میرے نمازی پکے ہیں کتنے، ہے کہ نہیں؟ مطلب کنٹینران دے وچوں تسی نکل کے آ گئے ہو، میں نو ہن کم از کم تسلی ہے کہ اے میرے نمازی ہیں نے، اے نہیں کدے جاندے۔ منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر نصیر الدین کہتے ہیں نہ تیری یاد میں جب سے گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنوں کی جامہ دری رہی، نہ جنوں کی جامہ دری، کپڑے پھاڑ جدوں دیوانگی آن دیئے پھر بندہ اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ فرماتے ہیں نہ جنوں کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی درد سری رہی، تیرے آستان سے جدا ہوا تو سکون دل نہ مجھے ملا، جو رہی تو میرے نصیب میں خرد کی درد سری رہی۔ ہوئے ہوئے حضرت خواجہ نظام پاک کو اماں پاک نے علامہ علاء الدین اصولی کے پاس چھوڑا کہ یتیم بچہ ہے۔ 5 سال کی عمر تھی جب ابا چلے گئے، اب یتیم بچہ ہے، 2 ہی شکلیں ہیں، یا یتیم اجڑ جاتے ہیں یا سنور جاتے ہیں، تیسرا رستہ کوئی نہیں، یا اجڑ جاتے ہیں یا سمر جاتے ہیں۔ حضرت نظام پاک علامہ علاء الدین اصولی کے پاس پڑھنے لگے۔ اس دور میں مدرسوں میں کھانا کم ملتا تھا تو تھوڑا ملنا، باقی کسی نے دینا، ورنہ بھوکا ہی گزارا کرنا۔ اب ادھر معاملہ یہ تھا نہ گھر میں نہ ادھر، معاملہ جب گھر آتے تو اماں پاک سے کہتے اماں بھوک لگی، ہوتا جتنا تو اماں اتنا حصے کے مطابق دے دیتی، اگر کچھ نہ ہوتا تو ماں بچوں کو یہ کہہ لے کہ دل بہلا لیتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا لفظ کہتی تھیں؟ جب کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے تو بی بی صاحبہ بچوں کو کہتی آج ہم، بچے سمجھ جاتے کہ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب اللہ دے گا تو، اب اللہ بندوں کے ذریعے دیتا ہے، یاد رکھیں اللہ بندوں کے ذریعے۔ کہیں سے کسی نے ترس کھایا، مانگنے کی عادت نہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، خود کوئی آیا ہدیے کے طور پر دے گیا، بچوں کو کھلا لیا، بی بی نے خود بھی کھا لیا، یہ ہے شکل اللہ کی مہمانی کی۔ اب آپ فرماتے ہیں
اتنی کثرت سے یہ ہوا، اتنی کثرت سے اماں نے کہا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، فرماتے پھر عادت ہی بن گئی، ہل گئے، جب روز روٹی ملتی پھر دل سے آواز اٹھتی، پتہ نہیں ہونا اماں کدوں آکھے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی تربیت ہو جاتی ہے، روز کھائیں تو روز کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی بھوک رکھیں تو کبھی بھوکا رہنے کی بھی عادت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے، ہم نے جس کو بنا لیا دلی گیٹ ہے، نہیں سمجھ آ رہے، یہ جو دلی گیٹ ہم نے بنا رکھا ہے، اس کو جدھر ڈھالیں یہ ادھر ہی، اس کو لگام چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو سوار نہ ہونے دیں، اس پہ سوار ہو کے چلیں۔ اس لیے کچھ لوگوں پہ یہ سوار، کچھ لوگ اس پہ سوار، جو اس پہ سوار ہو جاتے ہیں وہ 40 دن بھی نکال جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم یہ راوی حدیث اور تابعی رسول ہیں، رسول اللہ کے تابعی ہیں، انہیں حجاج کمینے نے 15 دن پکڑ کے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا، نہ پانی نہ کھانا۔ اس نے 15ویں دن نکالا اس نیت سے اب مر چکا ہوگا، دیکھا تو آپ نماز میں مصروف ہیں۔ اشعۃ اللمعات، شرح مشکات، اسماء الرجال کی کتابوں میں تابعین رسالت مآب کے اندر اس قسم کے کئی واقعے ہیں کہ 15 دن نہ پانی کا گھونٹ نہ کھانے کا ایک لقمہ بندہ کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے امام غزالی کہتے ہیں اور غالباً داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ سچی بھوک 40ویں دن لگتی ہے، یہ جڑی روز سانو لگ جاندی ہے۔ اسی جلے ویلے سفر کردے ہیں نا تے سویرے کچھ کھا پی کے بندہ نکلدا ہے تے اجے ظہر ہوندی ہے تے میرے جڑے سنگی تے ساتھی جی گڈی کتے روکنی ہے خیر جی بھوک بڑی لگی ہے، خیر جی میں کل رات دا کھادا ہویا ہے، وہ کل ہی کھادا ہی نا۔ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، رحیم یار خان سے نکلا، میرے ساتھ میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، بہت ہی پیارے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پہ کرم فرمائے۔ تو مجھے نکلے تو مجھے کہنے لگے جی روٹی کتنا کھاونی ہے؟ میں آکھیا بس بہاول پور، وہ 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا، بہاول پور پہنچے تو میں نے دیکھا بھی ہوٹل تو آ گیا، لیکن میرا دل تھا کہ میں شام تک لاہور پہنچوں، تو بہاول پور سے گزرا لودھراں پہنچا تو پھر بولے جناب روٹی کتنے کھاونی ہے؟ میں کیا بس میرے آلے ہاتھ تے ہوٹل آوے، بس وہ سجے پاسے آ رہے ہیں سارے، انہاں کیا اچھا اللہ کرے آوے، کھانے والا کیا، وہ پھر بیچارے بولے اور جناب روٹی کتنے کھاونی ہے؟ ہوں کہاں رحیم یار خان، کہاں کھانے وال، یہاں تک کہ کھچتے کھچتے ہم پہنچ گئے سہیوال۔ اس وقت وہ ہوتا تھا جی ٹی روڈ، سنگل روڈ۔ جب سہیوال پہنچے تو انہوں نے پولا سا منہ کر کے کہا، بالکل علامہ صاحب آپ کی شکل میں تھے، کیفیت بھی یہی تھی ہمارے امام صاحب کی، تو وہ مجھے کہنے لگے اچھا جناب ذرا گڈی روکنا، میں کہ خیر ہے میں روٹی کھا لواں تساں چلو میں بس تے آندا پیا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے ان کا وہ لطیفہ آج تک یاد ہے، اس وقت وہ بھی تھا
وہ کلندر شیر خان بھی تھا. تو میں نے کہا بھئی دا مطلب ہے کہ ہن کم تپ گیا, حد تو بندہ ٹپ گیا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ پیٹ مانگتا ہے, یہ اندر سے نعرے مارتا ہے, اندر سے چیختا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لمبے لمبے مجاہدے کرتے تو آپ فرماتے اندر سے چیختا میرا نفس, چلاتا الجو بھوک بھوک. میں کہتا نہیں, اجے اور تجھے رگڑا لگاؤں گا. اسی لیے حضرت بشر حافظ کہتے ہیں کہ اندر سے ایک دن چیخ اٹھی کہ کوئی مچھلی کھلا. میں نے کہا ہن تو مچھلی مانگ میں تینوں کھواواں. 40 دن گزر گئے. میں نے کہا پھر مانگے گا؟ تو چاہتا ہے تیری مانوں, نہیں تجھے میری ماننی پڑے گی. اسی لیے کبھی پتے کھانے, وہ چیزیں کھانی جو جانور نہ کھا سکے. کیا سمجھے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام بخاری آپ فرماتے ہیں ایسا بھی وقت گزرا کہ مجھے روکھی سوکھی 40 دن تک روٹی کے ٹکڑے نصیب ہوئے, سالن کا منہ ہی کبھی نہیں دیکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ نال بھی کر ذرا تھوڑا جا کھان پین والے پاسوں, مطلب ہے کہ اے نہیں کہ 1 2 3. میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا تو ایک دن ناشتہ کرنے لگے تو کہنے لگے آج ریڈی پہ نہ ناشتہ کریں. جی بسم اللہ کر لیں. جب میں بھاولپور پڑھتا تھا تو کھڑے کھڑے خیر سے انہوں نے اللہ کے فضل سے 25 روٹیاں کھا گئے. کتنی؟ 25 روٹیاں کھا گئے, جتنی وہ تھے چھولے بھی کھا گئے. پھر خیر سے انہوں نے کہا میرے گھر چلو, اتھے کچھ پکا ہے. وہاں آئے, ظاہر ہے جنہوں نے ناشتہ کیا انہوں نے کہاں سے کھانا تھا, بیٹھ کے اپنے 2 ڈونگے وہ بھی کھا گئے. یہ ظالم جو پیٹ ہے, یہ جو ہمارا یہ بھرتا شرتا, یہ بالکل حکومتوں کی طرح ہے. نہ حکمرانوں کا پیٹ بھرتا ہے نہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے. ان کا پیٹ لوٹ لوٹ کے دولت اس سے نہیں بھرتا, ہمارا روٹی سے نہیں بھرتا. اس لیے میں نے کہا کہ ان سے پوچھو جن کو کئی دن سوکھی بھی نہ ملی. حضرت نظام پاک فرماتے ہیں اماں کہتی ہم اللہ کے, پھر وہ کہتے ہیں عادت پڑ گئی, مسلسل 2-3 دن روٹی ملتی تو اندر سے صدا آتی, پتہ نہیں اماں کب کہے گی ہم اللہ کے مہمان. وہ کہتے ہیں پھر اس کا لطف, کھانے کا اتنا لطف نہیں آتا تھا جتنا اماں کے یہ کہنے کا آتا تھا آج ہم اللہ کے مہمان. ہائے کم وقت تو نے پی جو نہیں, کیونکہ ہم اس راہ کے راہی نہیں ہیں, اس راہ پہ ہم چلے نہیں ہیں. ہمیں یہ کہانیاں لگ رہی ہیں, ہمیں یہ قصے لگ رہے ہیں, یہ افسانے لگ رہے ہیں. حضور خواجہ نظام آخری وقت تھا, آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, فرمایا جس دن کچھ نہ ملے اس دن فقیر کی عید ہوتی ہے. پٹھا کام ہویا کہ نہیں؟ ہمیں جس دن خالی ملے نہیں حضور, بکرا ملے, مٹن ملے, بیف ملے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے. فقیروں کے کم پٹھے. فرمایا جس دن کچھ نہ ملے اس دن ہماری عید ہوتی ہے. دوسری نصیحت کی, فرمایا میں جا رہا ہوں, تمہیں کھانے کو ملتا رہے گا, روو نہیں. ہاں قرضہ لے کر نہ پکانا, قرض لے کر مل جائے کھا لینا, بھوکا جائے عید منا لے. یہ ہے نظام الدین اولیاء. اب کہتے ہیں ادھر مدرسے میں جانا, ادھر گھر آنا, اور پڑھتے پڑھاتے استادوں نے کتاب ہے
کتاب پڑھاتے ہیں نور الایضاح منیت المسلی، بڑی کتاب ہے ماشاءاللہ، عظیم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جس کو فقہ کے تمام مسائل کا احاطہ تقریباً اس کتاب میں کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کتاب پڑھ لی، استادوں نے کہا، علامہ علاء الدین اصولی نے، کہ نظام تو عالم بن گیا ہے، تو عالم بن گیا ہے، اب جا اماں سے کہہ دستار دے، ہم تجھے دستار پہنائیں، تجھ فارغ التحصیل بن جا۔ کدوری دے اتے فارغ التحصیل، انہیں ہدایہ پی بیٹھے نے، اجے فراغت نہیں ہوئی۔ اب حضرت نظام گئے گھر، ظاہر ہے جن کے گھر چولہا نہ جلے وہاں دستار کا، وہاں ہوئے ہوئے اب جو ہے نا دستاراں بھی کچھ دن ادھے اتے لڑ رہے ہوں دن جی 7 گز، ہن تے 7 گز تے پرانی ہو گئی، ہن تے 15 گز پورا ٹرک دا ٹائر نہیں ویکھیاں پگاں اج کل، وہ بندے وچوں چبھوڑ نکل دن، پگاں پورے ٹائر، اتو چھابا، ہاں چھابا، سبحان اللہ، اتو کپڑے ایک چولا، چولے دے اتے پھر چولا، چولے دے اتے پھر چولا، اے ساڈا ڈھولا، اتو فقیری کے دعوے، اتو پھر ایک چادر، چادر دے اتے پھر چادر، یہ جو ہیں یہ ماڈرن حضرات سنت کے دائی ہیں، یہ فقیروں کا معاملہ کہ دستار اماں کو کیسے کہوں روٹی پوری نہیں ہوتی، میں مطالبے ہونا لی اولاد تے گھر روٹی پکے نہ پکے، اماں دے اتے مطالبے تے مطالبہ، او شودی آدھی ہے میں کتھوں لے آواں، اگو بکواس کر دے جتھوں مرضی آوی لیا، بیٹا ہو تو کوئی نظام جیسا ہو، چپ کر کے نہیں بولے، خوشی تو تھی میں عالم ہو گیا، لیکن دکھ بھی تھا کہ سر پہ باندھنے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں، آہ کے چپ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن دل کی چوٹیں منہ سے، اور پھر ماں سے بڑا محرم اسرار کون ہوتا ہے؟ ماں نے بلایا، نظام جی ماں تیرے چہرے پہ پریشانی خیر ہے؟ بس اماں، نانا بتا تیرے اندر کچھ ہے؟ اماں آج استاد نے بولا تو عالم ہو گیا ہے، تجھے دستار پہنانی ہے۔ ماں نے سینے سے لگایا، اتنی سی بات پہ پریشان ہے، جا استادوں کو کہہ دے کہ اماں دستار تیار کر رہی ہے۔ اب اماں نے جو روٹی پکاتی تھی اس میں تھوڑا تھوڑا تنکا بچایا، پھر لے آئی اٹی، پھر چرخے پہ بیٹھ کے روز 2-3 دھاگے بنائے، دھاگے بنا کے، نام تو دستار ہے لیکن میں اس کو کہتا ہوں دستار، نہیں سمجھے سرکار؟ وہ دھاگے بنا کے، دھاگوں میں دھاگے جوڑ کے ایک ٹکڑا بنا لیا، پکڑا کے مٹھی میں کہا استاد کو دے دینا کہ دستار باندھ میرے سر پہ۔ ایک ٹاکی تھی لیکن نام دستار کا تھا، اس لے کر حضرت نظام الدین اولیاء پہنچے استاد کے پاس۔ استاد نے جب دیکھا دستار کا حال، کھول گیا سارا حال، بہت رویا استاد، رو رو کے اللہ کے آگے اٹھ کے کہنے لگا، او خدایا میں ڈاکوں کی اولاد، میں بتوں کا پجاری، تو نے میرے اوپر ترس کھایا، مجھے اس مقام پہ پہنچایا، یہ تو تیرے نبی کی اولاد، سر پہ باندھنے کے لیے ٹاکی بھی نہیں ہے، مولا ترس کھا کرم فرما، ایک قزاق ڈاکو کا یہ حال اور رسول اللہ کے بچوں کا یہ حال،
چپ کر کے وہی ٹاکی سر پہ لپیٹ کے کہا مبارک. یا وہ وقت تھا کہ گھر میں کھانے کو ٹکڑا نہ تھا، یا وہ وقت تھا سر پہ باندھنے کو ایک ٹاکی نہ تھی. جب استاد کی دعا لگی، خیر سے کرم کا در کھلا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ 3 لاکھ بندے نظام کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے. کتنے؟ 3 بندوں کو ہم کھانا نہیں کھلا سکتے. اور نظام کا لنگر جب چلا، نظام کا نظام، پھر جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، قطب الدین خلجی، یہ سارے خلجی بادشاہ منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. خلجی بادشاہوں کے اپنا دیوان خانے میں وہ کھانے شاہی نہیں پکتے تھے جو نظام کے لنگر میں فقیروں کے لیے کھانے پکتے تھے. قدرت کا نظام اپنا نظام ہے، اور نظام کا یہ بھی ایک نظام ہے. پھر نظام الدین اولیاء ابھی بچپن میں علم پڑھے، اور پڑھتے پڑھتے نظام الدین بحاس، نظام الدین محفل شکن اتنا پڑھا کہ نظام الدین کے مقابلے میں دلی کا عالم ہی کوئی نہ رہا. لقب بن گیا نظام الدین بحاس. ہم کہتے ہیں نا آج کل مناظر اسلام، آج کل تو مکھن لگاتے ہیں نا مناظر اسلام، ہوئے بھویں ککھ بھی نہیں. ان کا لقب اس وقت تھا بحاس، یعنی جس کے مقابلے میں کوئی بندہ عالم ٹھہر نہ سکے. محفل شکن، جہاں گئے چھا گئے، کوئی مقابلے میں. یہاں تک کہ یاروں نے کہا کہ دلی کی شیخ الاسلامی نظام کے پاؤں میں پڑی ہے. شیخ الاسلام بہت بڑا لقب ہوتا تھا، اب بھی اس لفظ لقب کا بڑا روب ہے. شیخ الاسلام یہ الگ بات، ہر کسی دا اپنا ہی شیخ الاسلام ہے. اس وقت شیخ الاسلام ایک ہی ہوا کرتا تھا. اب شیخ الاسلامی جس کا انتظار کر رہی تھی، جب اتنا علم کا پہاڑ بن گیا، ادھر سے قدرت نے کرم کیا، اندر سے ارمان حسرت جاگی کیا کہ علم تو پڑھ لیا، مرشد تو کوئی بھی نہ رہا. پہلے پیر ڈھونڈوں پھر شیخ الاسلام بن لوں گا. اب مرشد کہاں سے لاؤں، کدھر سے لاؤں؟ کہتے ہیں حضرت نجیب الدین متوکل، حضرت بابا فرید کے بھائی دلی میں رہتے تھے، ان کے پاس آنا جانا ہوا تو حضرت بابا فرید کے نام سے میں شناسا ہوا، لیکن اندر ہی اندر فرید کا پیار دریا کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگا، طغیانی پیدا ہو گئی. اور اتنا پیار مجھے ہو گیا، 12 سال سے یا 13 سال کی میری عمر تھی کہ بابا فرید سے محبت ہو گئی. یہاں تک کہ لوگ نماز فرض پڑھ کے ذکر کرتے تھے، یہ 1000 سال پہلے کی بات، ذکر کرتے تھے لا الہ، اور میرے منہ سے نکل جاتا فرید. اے ملک صاحب ہر جمعے میں تائیں سن لینا، ورنہ کوئی اور مارے تھے میں پڑھ لینا سی کہ بس کر یار. ہاں مطلب ہر بات دے اتے فرید فرید تے نہیں لگتا نا، لیکن یہ نعرہ مارتے ہیں مجھے نظام یاد آ جاتا ہے، میں پھر چپ کر جاتا. اصل جیڑا نا عشق انہوں پھڑنا بھی چنگی گل نہیں، انہوں بندہ آکے چل ٹھیک ہے. حضور نظام پاک فرماتے ہیں کہ لوگ ذکر الہی کرتے، میں فرید فرید، لیکن شکر ہے وہاں اتھے کوئی مفتی شفتی یہ بڑی نامراد شے جدے اتیا فتوہ فٹ.
اس وقت یہ بیماری نہیں تھی، برداشت تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ پیار ہے، دکھ ہے، درد ہے، جنوں ہے، اس پہ فتوے شتوے نہیں لگتے۔ ورنہ میں فرید کرتا، یہاں تک کہ جب پڑھ لیا، اب میں شیخ الاسلامی ادھر پڑی رہی، میں بھاگ اٹھا دلی سے پیدل، کدھر؟ پاک پتن، اجودھن میں چلتا رہا۔ عشق عشق ہے، ہون تے چنگا بھلا موٹر سائیکل بھی ہوئے تے پھر بھی بہانہ چلدا ہے کہ جی جمعے تے دل بڑا سی پر کنٹینر بھی بڑے سن، باجی مریم زندہ باد، بلکہ ہون ایک باجی نہیں، باجیان زندہ باد۔ ہون تے سنیا کوئی 4-5 باجیاں نے، ماشاءاللہ۔ ہمارے اوپر زنانیوں کا سایہ ہے، اللہ نے ہمیں عجیب قسم کا مرد بنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہانہ بندہ بنا لیتا ہے، لیکن عشق بہانے شہانے لنگھنا پار تے پچھنے لانگے کر دھو اندھار تے ڈردا کیوں، اپنا نہ اٹھ رکھوا تے چاہ بھار تے رنگدا کیوں، جہاں بعد میاں پھرے وچ جنگلاں دے کھاونا ڈھونڈ تے سنگدا کیوں، اٹھ رکھوا کے تھے پھر چنگنا شروع کر دینا، 2 بوریاں چکیاں نے تے چنگنا شروع کر دیتا ہی، حوصلہ رکھ، یا اٹھ اکھوانا چھاڑ یا چنگنا شنگنا چھاڑ، سبحان اللہ۔ پیدل چل پڑا، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، کیونکہ فرید جو من میں بسا تھا، میرے پاؤں کے ناخن 10 کے 10 اکھڑ گئے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ناخن اتے نے کہ تھلے نے؟ اتے نے، تے جدو ناخنوں دا اے حال ہے تے پیران دا کی حال ہو سی۔ ایک اوکھا سا شعر ہے مرزا غالب کا، وہ کہتے ہیں ان آبلوں سے پاؤں کے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں۔ فیضی صاحب ہن تسی کان رکھنے نے تے میں حضرت خواجہ حسن بصری کر دے سن نا بصرے چ تقریر، تے انہاں آ کے ممبر تے بہ جانا، تے مجمع بھریا ہویا، تے لوکاں آکھنا سرکار کچھ بولو، آپ نے فرمانا آنکھ بند کر کے، اے بندے آ لین تے پھر بندے آ لین تے پھر کردہ تقریر۔ ہن سارے ہی حیران، چودھری راجے خواجے جٹ بٹ مولوی پیر سارے بھی پتہ نہیں کیڑے ویلے بندے آن کے کیڑے بندے۔ او بی بی رابعہ بصری اتے چادر پائی ہوئی تے او کھجور دے موڑ تے آ کے بہ جانا، تقریر شروع۔ سارے آنو غصہ آیا، او بڈھی واسطے ساڑھا آدھا گھنٹہ تسا خراب کیتا، اے بندے نے اسانو کی گھوبی دے پھول سمجھے آجے، اسان بندے نہیں۔ آگے حسن بصری تھے، مولا علی کا خلیفہ ہے، معمولی آدمی ہے، آپ نے فرمانا او بصرے والو شکر کرو، جانتے ہو جو جھول چادر، جو چادر ہاتھی کے وجود پہ ڈالی جاتی ہے وہ چیونٹیوں کے وجود پہ فٹ نہیں آتی۔ شکر کرو، اس بڑھیا کو دعا دو، اس کے لیے تم بھی میری تقریر سن لیتے ہو۔ اللہ ان آبلوں سے، شکریہ، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں۔ اے پیرانچ پہ گئے نا چھالے، میں نو بڑی پریشانی ہوئی، پیرانچ چھالے جو پہ گئے میں نو بڑی پریشانی ہوئی، تے پھر پریشانی مکی کدوں؟ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر،
رستے تے کنڈے نظر آئے تے دل نو سکون مل گیا، چلو ہن میرے چھالیاں دا علاج ہو جائے۔ اے ہے پٹھی کھوپڑی کے نہیں؟ اے چھالے ہون پیرائیں تے کنڈیاں تے پیر رکھی دن، نہیں سمجھ آئی؟ لیکن یہ عاشقوں کا مزاج ہے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، کنڈیاں تے ٹریاں تے چھالیاں نو سکون آیا۔ یہ ساڑھے چھالے نہیں، یہ عاشقاں دے چھالے، پاؤں بھی پھٹ گئے خون میں، اٹ گئے ناخن 10 کے 10 اکھڑ گئے، اس حال میں پہنچا اجودن۔ آگے سرکار کی ملاقات، بابا فرید کی ملاقات کیسے ہوئی؟ حضرت بدر الدین اسحاق جو داماد تھے حضرت بابا فرید کے، اور فقر کا بادشاہ جس کی آنسو کسی نے کبھی خشک دیکھا ہی نہیں، حضرت بدر دیوان ان کو کہتے ہیں، حضرت بدر الدین اسحاق، ان کے آنسو کبھی نے خشک کسی نے نہیں دیکھے، ہر وقت آنسو کی برسات جاری رہتی تھی، اتنا درد سینے میں۔ ان سے ملے، انہوں نے کہا حوصلہ رکھ، اب درد مند کو درد مند مل گیا۔ ایک ہی قسم کے دو آدمی، وہ کہتے ہیں نا کیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ایک طرح کے ہمراز بندہ مل جائے نا تو بندے کو سکون ملتا ہے، اگر دوسرا ہو وہ کیا ہوتا ہے غیر محرم۔ میں جتھے جانا میں آدھا یار کدے غیر محرم تو بچاویں، پر انہاں دی عادت ہے اتھے جا کے بٹھاون گی جتھے اے جی چودھری ہے، اے جی راجہ صاحب ہے، اے خواجہ صاحب ہے، مارے گئے۔ اور سانو خواجیاں راجیاں چودھریاں ملکاں نال نہ بٹھا، سانو کلا بٹھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے توانوں میں سنا رہے ہیں، چلو باقی تے ظلم کرن، توانوں تے کوئی ترسانا چاہیے۔ اللہ اویس کرنی فرمایا کرتے تھے اکرہ الشہرت و احب الوحدت، اویس کہتے تھے میں نو کلیاں رہنا پسند ہے، لوگوں کو مجلسیں پسند ہوتی ہیں، ہمیں کل میں نکلن لگا تے حاجی صاحب میں نو آکھن لگے کدے چلے ہیں، میں کہ ملک وال جاواں گا، پھر منڈ بہادین جاواں گا، پھر رات نو واپس آواں گا، میرا پروگرام سی کل ہی جاواں گا۔ وہ حاجی صاحب میں نے 2-3 واری آکھیا وہ نال او لے جاؤ او ستی سرکار، سرکاراں ہوندیاں نے ٹالی سرکار، ککر سرکار، میرے نال ایک ستی سرکار۔ کچھ لوگ ستے جاگ دے ہوندے، کچھ جاگ دے بھی ستے ہو۔ میں آکھیا اس کھجور دے مڈ نو میں لے جاواں، انہیں آکھے نال پیاتے رہے گا نا۔ سبحان اللہ۔ کلیاوی مجلساں ہوندیاں، او دی چس وکھری ہے۔ واہ نظام واہ، آ گئے ساڑھے توڑے کو لوگ کوئی پوچھے نا توڑا نا کی ہے، تسی آدھے جی چودھری فلاں، ساڑھے کو لوگ کوئی پوچھے اگو آدھے میرا نا ہے علامہ، اگو اے بھی آکھ دن آپ کس دن ہوتے ہیں لاہور میں؟ جمعے کے دن۔ اچھا میں تشریف لاؤں گا، ٹھیک ہے تشریف لے آ۔ یہ ہماری تہذیب ہے۔ خواجہ نظام کی ملاقات ہو گئی بابا فرید سے، اب سامنے آ کے بیٹھ گئے، پوچھا نام؟ آگے فرید الدین گنج شکر ہے۔ ملک جی تسی تے نعرے مار دے ہو، اگلیاں دے سامنے بیٹھے نے، اے صدیاں گزر گئیاں نا، حق فرید یا فرید تائیں تے سڑدا ہے مولوی مزید، کہ سانو ایتھے کوئی نہیں جاندا، او قبراں جو ستے نے انہاں دے نعرے لگ دے نے، اے نامراد سڑنا تے کی کرن، اے انہاں دیاں قبراں نو نہ پٹن تے انہاں دے واسے چ ہے اور ہے کی،
ایک قبر پرستی دے منحوس نعرے نہ مارن یا لبدا اور کیے انہاں دے منہ نو کوئی نہیں تکدا انہاں دیاں قبراں نو جا چومدے نے انہاں منحوساں دا رونا بندا ہے کہ نہیں بندا بندا ہے اللہ اکبر فرید سامنے کیا قسمت ہے نظام کی پوچھا کیا نام نظام کیا حالانکہ سید نظام بول رہا ہوں لیکن نظام کیا کام یہ بھی تربیت ہے سمجھیں جب بھی اپنا تعارف کرواؤ یہ مت کہو حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری نہیں میں خان محمد قادری بول رہا رات میں ایک جگہ پہ گیا پتہ نہیں ایک منڈی بہودین سے آگے لکھنے والا پنڈ تھا وہاں ایک بندے نے میرا اعلان کیا اب تشریف لاتے ہیں خان قادری میرے نال جڑے سن انہوں نے کان کھڑے ہوئے کہ اس بدتمیز نقیب نو نہ لین دی تمیز نہیں میری ہنسی نکل گئی میں کہ جیڑا انہیں لے لیا قبول ہے سنو کیڑی گل ہے آئے نظام کیا کام سلام تسی تے اتھوں پھڑ لیندے ہو جی میری بھی سنی آئے سرکار اے طریقہ نہیں سمجھ آ رہی یا اتھوں پھڑ لیندے ہو اے بھی طریقہ نہیں ادب سے ملتا ہے جو کچھ بھی ملتا نام نظام کام سلام سمجھ گئے اچھا نسبت کے لیے آئے ہو پیری مریدی کوئی آوارہ شے ہوتی تو نظام الدین سید کبھی فرید کے در پہ نہ آتا اتنا ہی کافی ہے یہ ٹکے کے یہ لوگ کہ پیری مریدی کیا ہے یہ کوئی شے ہے اور دلیلیں اپنی جگہ پہ لیکن نظام الدین محبوب الہی جیسا آدمی اس نسبت کے لیے اتنی سفر کر کے اس حال میں پھر آگے مرشد کے یعنی سید زادہ ہے شان ہے شیخ الاسلامی انتظار کر رہی ہے لیکن آ کے بیٹھ گیا ہے اجودن میں جہاں سے پیلوں کے علاوہ کھانے کو ملتا ہی کچھ نہیں مرشد نمک بھی ادھارا نہیں لینے دیتا نمک کے بغیر کہتا پیلو کھاؤ اور پھر مرشد نے ڈیوٹی لگا دی اب بیچ میں باتیں تو بہت ہیں اللہ اکبر جب پوچھا نام نظام کام سلام نسبت کے لیے یعنی مرید ہونے کے لیے جی سرکار فرمایا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے مرید ہونے چلا آیا ہے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے کہا سرکار پڑھتا تو رہا ہوں کہا سنا جب ٹیسٹ لیا نظام نے قرآن پڑھا محبوب الہی نے پڑھا لیکن فرید نے کہا چس نہیں آئی اللہ محمد چار یار حجی باجا کچھ کو فرید فرید یا فرید فرید یا فرید یہ چس بھی ضروری ہے ایک خالی ایسے جمعے نہیں پڑھ دیا تساں ہو سکتا ہے جمعے دی نیت نہ لاندے ہو میں جمعے نو بھی چس دی نیت نہ لاندے اے میرے بھی کچھ مقتدی نے آدھے نے قادری صاحب جی چس نہیں آئی اس سچے نے بیچارے کہ جمعہ تے اسی اپنے محلے چ پڑھ لینا سی تیرے کھول آیا ہوں چس واسطے جی او بھی نہیں آئی تے پھر تو ساڑھا 4 لیٹر پیٹرول ہی خراب کیتا آئے نماز پڑھے بندہ چس نہ آئے تو اس کا مطلب نماز پڑھی ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے اے نماز پھر ایک ریہرسل تھی جو کر لی 2 رکعت کی نماز میں بھی چس کا ہونا تلاوت میں بھی چس مزے کا ہونا ضروری ہے یار کا دیدار کرے بندہ چس نہ آئے اس کا مطلب دیدار ہوا ہی نہیں ہے اس واسطے تسی بھی سید شبیر شاہ حافظ آبادی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا سرکار ٹائم لینا ہے تقریر کرانی ہے
شاہ جی تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، عظیم سید، سبحان اللہ جی۔ شاہ جی ٹائم لینا ہے، شاہ جی نے آکھیا 9900 تے پورا 10 ایتھے رکھ، شاہ جی تھوڑا کٹ کرو، شاہ جی تھوڑا گھٹ کرو، شاہ جی آکھیا نہیں، اے دیکھو 9099 پیسے بھی نہیں ہونے، وہ شالمی آلے ہو، انہا بھی گھٹ نہیں ہونا۔ انہیں آکھیا شاہ جی تھوڑی جی رعایت کرو۔ انہیں کہا کتھوں آیا ہے؟ انہیں کہا سہیوال تو آیا۔ انہیں کہا سہیوال تو اگے اکاڑا بھی ہے؟ انہیں کہا ہے، فیصل آباد بھی ہے تے پھر حافظ آباد؟ جی حافظ آباد۔ انہا سفر کیوں کی تئی؟ رستے تو کسے عالم نو بلا لینا سی۔ انہیں آکھیا سرکار انہاں دی چاس نہیں ہوندی، پر میں اے دے ہی میں پیسے لین۔ اے تسی وکری مخلوق کو ہر جمعے بغیر پیسے دے چاس لے کے ہو گئے، بلکہ کچھ لوگ تے ساڑیاں جوتیاں بھی نال لے جاندے۔ اے خدا دا واسطہ جے جوتی اپنی لے جایا کرو، تسی چنگی چاس کران دے ہو، آپ چاس لے کے ہو گئے، اسی جوتیاں ودے لب دیا۔ سبحان اللہ۔ فرید نے کہا نظام تو نے قرآن پڑھا مگر چاس نہیں آئی، جس دن تیرے تلاوت میں چاس آ گئی اس دن میں پیر تو مرید۔ ہون جڑے اسی ہون 15ویں صدی دے اسی پیراں، اسی کدے نہیں پوچھیا تینوں کچھ آندا جاندہ بھی ہے، اساں پہلے ہی ویکھ دیاں اے دے جیب وچ نوٹ تک او کیڑے رنگ دا ہے؟ جے مرید دے جیب وچ نوٹ ساوا اے درمیان ہے، آوے نہ آوے دفع ہو جا، تے جیڑے ذرا نیلی جھلک انہوں بٹھا لو۔ ہون جیڑی پیری مریدی ہے او ہیں اللہ والے، لیکن اکثر دی ایک مسئلہ ہے، لیکن انہاں دا مسئلہ ہے کہ قرآن آؤندہ ہی، انہیں آکھیا آؤندہ ہے سنایا، انہیں آکھیا چاس نہیں آئی، آگے نظام تھا، اس نے کہا چاس ہوتی تو دلی نہ بیٹھا رہتا، تیرے پاک پتن کیا لینے آتا؟ میرے تو علاقے میں چاس تھی نہیں، تیری چاس ہی تو کھینچ کے لے آئی ہے۔ حضرت خواجہ غلام یہ فرید ہیں، وہ غلام فرید، وہ کہتے ہیں ہون عشق ونیایم چاس سائیں، ہون عشق ونیایم چاس سائیں، لکھوار اساڑی بس سائیں، لکھوار اساڑی بس سائیں، ہون عشق ونیایم چاس۔ اب اگلی بات بھی اس سے بھی عجیب سن لیں، کہا حضور کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، مجھے پھر قرآن صحیح سکھا دے۔ آگے فرید الدین گنجے شکر پورے پھرے، کہا نوجوان صاحب زادے قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤں تو فرید کس مرض کی دوا ہے؟ مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایسا پیر دکھانا جو بیٹھ کے کچھ پڑھاتا بھی ہو۔ وہ دو چار تے پھر کل عدم ہوئے نا، کوئی لبے تے میں نو بھی تکانا، جڑا بے کے بچیاں نو کوئی اے پرانے سن، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب ہر روز عصر کے بعد فرید استاد، نظام شاگرد،
قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت نظام الدین کہتے ہیں کہ جب حضرت فرید پڑھاتے تھے میرے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تھی، دل کرتا تھا ادھر فرید پڑھانا شروع کرے، ادھر میری جان نکل جائے، میں مر جاؤں پڑھتے پڑھتے۔ جو لطف ان کے پڑھانے میں ہے، میرے پڑھنے میں ہے، وہ لطف کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ادھر پڑھانا شروع کیا، ادھر ڈیوٹی کیا لگائی۔ یہ نفس بڑا ظالم ہے، اس کے اندر جو تکبر خودی ہے یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبتا ہے۔ مرشد پہلے اس کی گردن مروڑتا ہے، اس کی گردن مروڑتا ہے۔ حضرت نظام کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو تھکے ہارے لوگ آتے ہیں بھوک کے مارے، لنگر میں جب کچھ پکے تو سر پہ چھابا اٹھایا کر، ان کو روٹیاں کھلایا کر۔ اب ہو حضرت شیخ الاسلام، سر تے چھابڑی تے ونڈے روٹیاں تے اندو کوکا نہیں نکلن گیاں، نہیں سمجھ آ رہے۔ اب جب ایک دن چھابڑا سر پہ، جی تسی کھا دیئے روٹی، اے لے لو تسی کھا دیئے۔ ایک پرانا یار ملا دلی کا، وہ بھی فرید کو ملنے آیا، اس نے دیکھا سید صاحبزادہ بحاس محفل شکن مستقبل کا دلی کا شیخ الاسلام سر پہ چھابڑا، اٹھا روتا ہوا، کہا نظام تو نظام نے کہا یہ تو میرا یار ہے دلی کا۔ اس نے کہا نظام یہ حال کیا، کپڑے پرانے وہ بھی پھٹے ہوئے، اوپر سر پہ چھابڑا روٹیاں بانٹتا پھرتا ہے، یہ تو نے کیا حال بنا دیا، تو دلی میں ہوتا تو شیخ الاسلام ہوتا۔ حضرت نظام نے سر جھکا کے کہا ادھر سے ادھر ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، چوٹ تو بڑی لگی، اندر جو کیفیت وہ تو بدلی۔ جب آئے حضرت فرید کے پاس دیکھا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، دیکھ کے کہا کوئی پرانا یار مل گیا ہے؟ جی سرکار مل گیا ہے۔ کہتا ہوگا کہ تو دلی میں ہوتا تو شیخ الاسلام ہوتا۔ جی حضور یہی کہہ رہا تھا۔ فرمایا نظام شیخ الاسلامی کو آگ لگا، مرتبے منصب کو آگ میں جلا، شیخ الاسلام مشو چیزیں دیگر شو، شیخ الاسلام نہ بن، کچھ اور بن۔ پھر نظام بنا کچھ اور کے نہیں۔ یہ منزل عجب رہی، پھر مرید بنایا۔ اب میں ایک ایک اگر تفصیل سے شروع رہا تو ہر دفعہ دی طرح کم مکا۔ میں بیچ میں سے چوندیاں چند باتیں آپ سے کر لوں کہ حضرت نظام کا یہ تو ایک میں نے تھوڑی سی تصویر دکھائی ادھر کی، ذرا درمیان جب نظام ہو گیا، دہلی پہنچ گیا، نظام بیٹھ گیا، حالت یہ بن گئی کہ جلال الدین خلجی اب بادشاہ ترسنے لگے کہ کبھی نظام سے ملاقات ہو جائے۔ یا وہ عالم فرید کی نسبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یعنی بالکل الٹ گیا کام کہ یا وہ ترسنے کا عالم یا یہ نعمتیں برسنے کا عالم۔ جلال الدین خلجی پاورفل بادشاہ خسرو سے کہتا تھا کوئی ایسی جمعرات ہو سکتی ہے نظام پاک سے ملاقات؟ آگے خسرو کہتے مشکل۔ علاؤ الدین خلجی نے کہا کبھی ملاقات ہو سکتی ہے، خسرو مشکل۔ کہا میں کسی جمعرات چپ کر کے چلا آیا تو فرمایا پھر بھی مشکل۔ جلال الدین خلجی نے کہا اگلی جمعرات میں چھپ کے آ جاؤں گا، میں ہاتھ چوم کے ہی واپس لوٹوں گا، مگر خسرو یہ راز تیرے میرے درمیان رہے،
اس بات کو نہ اگلنا کہیں کہ آپ بتا دو حضرت نظام کو۔ جاتے ہی خسرو نے کہا اگلی جمعرات بادشاہ آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ فرمایا تجھے پتا ہے خسرو حویلی کے دروازے دو اس لیے رکھے ہیں، ادھر سے بادشاہ آئے گا ادھر سے نظام چلا جائے گا۔ حضور کہاں؟ فرمایا پاک پتن اجودن۔ وہی ہوا، بادشاہ نے خسرو کو بلا لیا، کہا تو نے میرا راز فاش کر دیا، تجھے پتا ہے کہ جو میرا راز فاش کرے میرے ہاں اس کی سزا موت ہے۔ تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں تھا، بادشاہ کا راز فاش کر دیا۔ خسرو نے کہا تھا، پھر راز کیوں فاش کیا؟ کہا وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کہا آپ کا راز فاش کرتا تو جان جا رہی تھی، ادھر نہ بتاتا تو ایمان جا رہا تھا، میں نے جان دے دی ہے، ایمان بچا لیا ہے۔ آپ نے سمجھا جب اللہ بڑا بناتا ہے تو حوصلے بھی بڑے دیتا ہے۔ یا وہ وقت تھا جب ایک وقت کی روٹی نصیب، یا یہ وقت آیا کہ سات سات کھانے بھی پکتے، اور بعض اوقات 70 اونٹ پیاز کے چھلکے لے کے نظامی دربار سے نکلتا تھا۔ ہن تسی کم از کم اتنی تے سمجھ دے ہو جے 70 اٹھ چھلکے پیاز دے لے کے نکلے تے کوئی سالن بھی پکا ہونا ہے، سالن بھی پکا ہونا ہے۔ اور لوگ کھا کے نکلتے، آپ شام کے وقت اپنا بھی دسترخوان بچھا دیتے، ایک لقمہ اٹھاتے، ایسے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے تکتے رہتے، لوگ کھا رہے ہیں دیکھتے رہتے، کھا کے جا رہے ہیں دیکھتے رہتے۔ اقبال پہلو میں آ کے کہتا جناب آپ بھی کھا لیں، فرمایا کھا تو رہا ہوں، ہائے ہائے کھا تو رہا ہوں۔ اقبال خادم تھا، وہ کہتا ہے بعض اوقات وہ نوالا میں نے دیکھا وہیں ٹھہرا ہی رہ جاتا، دسترخوان لپیٹ دیے جاتے۔ ہر جمعے کو انبار خانوں میں جھاڑو پھیر دیا جاتا، یہ مولا علی کی طرز تھی۔ ہر جمعے کو جھاڑو پھیر دیا جاتا اور پھر دعا مانگ کے کہتے مولا جو آیا میں نے لٹا دیا، کل صبح کا دن آئے گا دیکھا جائے گا۔ یہ نظام کا نظام، لاکھوں لوگ آتے، اسی طرح فتوحات بھی آتی، اسی طرح لٹایا بھی، اور پھر کھانا پکتا، فرماتے فلاں گھر فلاں گھر فلاں گھر، ہر روز جو آ کے کھاتے وہ الگ، جو پہنچایا جاتا وہ اپنے پرائے کا کوئی فرق نہ تھا۔ وہ لوگ بھی کھاتے جو جناب علامہ چھجو صاحب، کیا نام سے ہی مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے، علامہ چھجو صاحب، یہ وہ منحوس صاحب حضرت صاحب تھے جو ہر روز حضرت خواجہ نظام کو کوٹھے پہ چڑھ کے گالیاں۔ اللہ والوں کے پیار کرنے والوں بھی کم نہیں ہوتے، اور دوسرے قسم والے بھی بے شمار ہوتے ہیں، اور وہ تو اتنی بے باک تھا، کوٹھے پہ چڑھ کے او دھوکے باز نظام، او فلانا نظام، او دکھاوے باز، جو اس کے منہ میں آتا وہ روز کہتا۔ آپ مسکرا کے اقبال کو کہتے اقبال چھجو دے گھر روٹی بھیجنی نہ بھولنی، روز کھانا پہنچتا۔ آخر گھر میں تو بیبیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ ایک دن بی بی نے کلاس لے لی، استاداں دی کلاس اپنی ہوندی ہے، پر بیگم دی کلاس سبحان اللہ، کتنے معصومیت سے آپ مسکرا دیے۔ بیگم نے کلاس لے لی چھجو میاں کی، اس نے کہا تو بڑا نمک حرام ہے، مولوی صاحب تسی بڑے ہی نمک مردار آدمی ہو، تو انہوں شرم حیا نہیں ہوندی، مسلک اپنا اپنا ٹھیک ہے، او سنی تسی اور صحیح، لیکن اتنی تے شرم کیتا کرو، روز نظام دے درباروں سانو کھانا آندا ہے، تو بھی کھا جاندا ہے تے اسی بھی کھا دے ہاں، نمک مردار نہ بن،
کم از کم یہ زبان ہی بند رکھ. تعریف نہیں کر سکتا یہ تو نہ کر. انہیں آکھیا اچھا اللہ دیے لوکے تو آدھی تے اج تو اسی گالی نہیں دینی. ادو گالی بند ادو ڈالی بند, کھانا بند. جدو کھانا بند کھانا نہ لبے تے چنگیاں چنگیاں دے دماغ ٹھکانے آ جاندے. وہ چھجو صاحب دوڑے سیدھے گئے حضرت نظام کے پاس. ہم کیا شریف ہو گئے, تو سا کھانا ہی بھیجنا بند کر دے. کچھ لوگ بدماشی دے زور تے عزت دار ہوندے نہیں سمجھ آئی. کچھ لوگ بدماشی کے زور پہ, کچھ لوگوں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی بڑا کمینہ ہے, لہذا میرے نبی نے کہا لعنت ہے اس آدمی پہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں, مبارک اس آدمی کو جس کی خیر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں. تو ایسے کمینوں کی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی دو چار پائے جاتے ہیں. چھجو نے وہی جملہ کہا کہ اساں کی شریف ہو گئے, تسی کھانا ہی بھجوانا بند کر دیتا, اساں زبان بند کر لئی, تو انہوں گالا کرنیاں بند کیتیاں, تو ساڑا کھانا بند کر دیتا. خواجہ نظام ہنس پڑے, کہنے لگے چھجو میاں مفت کون کسے نو کھانے بھیج دا, میں تیری مزدوری کرتا رہا, کھانے بھیج دے رہے ہو. آپ نے فرمایا تسی روز انیاں نیکیاں دے تھال بھیج دے سو, اسی بھر کے روٹیاں تے حلوے دے تھال بھیج دے سو. انہوں دماغ چ لگیو کیویں؟ فرمایا جنیاں نمازاں پڑھان دے سو تے جیڑا بچیاں نو پڑھان دے سو, شام نو سانو گالیاں دی ڈالیاں بھجوان دے سو, رب تواڈے نیک مال ساڈے کھاتے, ساڈیاں برائیاں تواڈے کھاتے, تے توانو حلوے نہ کھواویے تے کی کھواویے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نظام ہے. آپ کا ایک منکر, آپ کا ایک رقیب بدخواہ آدمی مر گیا, لوگوں نے کہا حضور شکر ہے وہ مر گیا. فرمایا نانا یہ نہ کہو, چل پڑے. حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا اس کے جنازے میں جا رہا ہوں. وہ گئے تو سارے ساتھ گئے, مولانا حسام الدین بھی گئے, علامہ کاشانی بھی گئے, سارے, حضرت محمد موسیٰ بھی گئے, جتنے اہل ایمان ساتھ تھے سارے گئے. آپ نے جنازہ پڑھا, پھر لوگ قبر پہ گئے, آپ قبر پہ چلے گئے. قبر پہ جب لوگ مڑے, آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے, دشمن کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا میرے اللہ تیرے نظام کو یہ گالیاں دیتا تھا, میں نے اسے معاف کیا, تو بھی اسے معاف کر دے. واہ نظام, یہ ہے بندہ مومن, یہ ہے اللہ کا ولی, یہ ہے نظام. اللہ اکبر. مولا اسے معاف کر دے, میں نے اسے معاف کیا, میرے اللہ تو بھی اسے معاف کر دے, میرے اللہ اسے بخش دے. یہ دعا کسی نے آ کے کہا حضور آپ کا طریقہ سمجھ نہیں آتا, مخالفین گالیاں دیتے ہیں, ایک اشارہ کرو گردنیں مروڑ دی جائیں. آپ نے فرمایا وہ بھی کانٹے پھینکیں, ہم بھی کانٹے پھینکیں, دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی, تو بہتر نہیں وہ کانٹے پھینکیں ہم پھول پھینکیں. کچھ سمجھ رہے ہو میرے پیارو؟ اللہ والے ہم سے جدا کیوں ہیں, ہم سے الگ کیوں ہیں, ان کی ہستی ہم سے جدا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے سوچنے کا انداز اور ہے, ان کے سوچنے کا انداز اور ہے, ہماری اپروچ اور ہے, ان کی اپروچ اور ہے. 18 ربیع الثانی کا دن, یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کی 18 تاریخ تھی. 40 دن پہلے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 40 دن پہلے عرض کیا گیا حضور اتنے دن ہو گئے کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں. رو کے کہا اقبال جس کو محمد عربی سے ملنے کا شوق ہو اسے کھانے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. میں ملاقات کے لیے بے چین ہوں. جب آخری رات آئی پوچھا
موسیٰ جی آقا، اقبال جی حضور، حسام جی آقا، ہم نے نماز پڑھ لی حضور، پڑھ لی، کہا ایک مرتبہ پھر پڑھ لے حضور آپ نے پڑھ لی، فرمایا پتہ نہیں پھر پڑھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر پڑھ لی، پھر تھوڑی دیر گزری، ہم نے نماز پڑھ لی حضور، پڑھ لی، فرمایا چلو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں پھر سجدہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ نظام دنیا سے گزر گئے، 18 ربیع الثانی تھی جب اتنا بڑا اللہ کا کامل ولی گیا، کہتے ہیں جنازہ اٹھایا تو قوالوں نے پیچھے دردناک غزل گائی، بس سروے سیمینا بس صحرا می روی، سخت بے عہدی کے بے مامی روی، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ روتی تھی مخلوق، بادشاہ محمد تغلق تھا اس وقت، اپنے باپ کے جنازے پہ بادشاہ اتنی نہیں رویا تھا جتنی حضرت نظام کے جنازے پہ رویا۔ اللہ، اب بادشاہ روتا جا رہا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اور قوال کہتے سروے سیمینا، او سونیا تو سونیا، سروے سیمینا بس صحرا می روی، تو تے گلشن دا درخت سے تے ویرانے تے جنگل نو کیوں ٹر پہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ سروے سیمینا بس صحرا می روی، سخت بے عہدی بے مامی روی، وعدے تو یہ تھے ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، ہمیں چھوڑے جاتے ہو، مکھ موڑے جاتے ہو، سارے رشتے ہی توڑے جاتے ہو، جانا تھا ہمیں ساتھ لے کے جانا تھا۔ اور جب یہ کہا اے تماشا گاہ عالم روئے، تو یہ لاکھوں لوگ جو جنازے میں ہیں یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، جاتے جاتے یہ تو بتا دو آپ کسے ملنے جا رہے ہیں؟ جنازہ جا رہا ہے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کے کفن سے آواز آئی، تانے نہ دو من ربم سوئے محمد مصطفیٰ، آنکھ آمد جان ماں ایمان ماں، تم مجھے ملنے آ رہے ہو، میں اپنے محمد مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، اب ملتان آپ گئے ہیں، قلعے پہ جن کا مزار ہے حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کے، وہ غالباً پوتے دوتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم۔ آپ کئی مہینے رکے رہے، جب حضرت نظام کا جنازہ پڑھایا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج سمجھ میں آیا کہ کیوں روکا گیا تھا۔ جس وقت حضرت نظام کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو شاہ رکن عالم ملتانی نے جب حضرت نظام کو قبر میں اتارا تو چیختے روتے ہوئے درود پڑھتے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا خیر ہے سرکار، کہا ہم سمجھے تھے قبر میں ہم اکیلے ہیں، لیکن وہاں تو میلے ہی میلے ہیں۔ یہ نظام ہے، نظام کو مسجد صدیقیہ لاہور سے سلام ہے، نظام 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 ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔